السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ آزاد کشمیر میں ایک ایسے پرائم منسٹر کو نون لیگ نے نامزد کیا ہے جس کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان برپا ہے، اور سوشل میڈیا صارفین قائد نواز شریف قائد نون لیگ کو یہ سوال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کہاں گیا۔ یعنی وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو انتخاب ہار چکا تھا، اس کو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کے اوپر منتخب کر کے پرائم منسٹر کیوں نامزد کیا گیا جبکہ الیکٹڈ لوگ موجود تھے۔ اس پہ ہم بات کریں گے کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کہ پیمز کے اندر کیا ہوا۔ پیمز میں 14 بچے شہید ہوئے، اپنی جانوں سے گئے ننھے فرشتے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پرائم منسٹر نے ایک ہائی لیول کی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے۔ شاہد خان سابق سیکرٹری داخلہ اس کے سربراہ ہیں، ایک میجر جنرل ڈاکٹر خورشید، بیرسٹر ڈاکٹر نبیر اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، یہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں۔ کمیٹی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، ریسکیو ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے، اور وہاں پہ ریسکیو کے جو لوگ تھے، آفیسرز تھے، ان کے بیان قلم بند کیے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اس امر کا بھی جائزہ لیں گے کہ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا استعفیٰ، یہ مطالبہ زور پکڑتا چلا جا رہا ہے، یہ کہاں جا کے رکے گا؟ اور یہ بھی شنید ہے، یہ اطلاع ہے کہ موصوف نے ہاتھ سے لکھ کے استعفیٰ پرائم منسٹر کو پیش کر دیا تھا، لیکن پرائم منسٹر نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور کہا ہے کہ رپورٹ آنے دیں، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ تو آج کے پروگرام میں فیلڈ مارشل کا جو دورہ ایران تھا اس پہ بھی بات کریں گے، جس کے بارے میں پاکستان کی وزارت خارجہ کو یہ وضاحت کرنی پڑی کہ فیلڈ مارشل نے ایران کا دورہ امریکی نمائندے کی حیثیت سے نہیں کیا۔ وہ پاکستان کا جو پیس پروسیس کا ایک عمل ہے، اس سلسلہ میں وہ ایران گئے، اور پاکستان جو ثالثی کر رہا ہے اور پوری دنیا اس ثالثی سے واقف ہے، اور پاکستان کی کوشش ہے کہ امن کو ایک اور موقع دیا جائے، اور اس سلسلہ میں فیلڈ مارشل نے ایران کا دورہ کیا تھا۔ یعنی ایران کا دورہ فیلڈ مارشل نے امریکی نمائندے کی حیثیت سے نہیں کیا تھا۔ یہ ہماری وزارت خارجہ کہہ رہی ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت کیوں پڑی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں ہمارے گیسٹ میاں غلام مصطفیٰ، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، اور عارف عباسی صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، وہ زوم پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تیمور طالپور سندھ کیبنٹ کے ممبر اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، وہ بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد اکرم چوہدری صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ سب ان کو سکرین کے اوپر دیکھتے رہتے ہیں، وہ بھی آج کے ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ عارف عباسی صاحب سے آغاز کرتے ہوئے جی، عارف عباسی صاحب، پیمز کا معاملہ، 14 بچے جان سے گئے، کون ذمہ دار ہے؟ ہائی لیول کی کمیٹی بن گئی، مصطفیٰ کمال کا استعفیٰ، زور پکڑ گیا مطالبہ، پورے صارفین، پورا سوشل میڈیا کے اوپر طوفان ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں جا کے ختم ہوگا؟ کون ذمہ دار ہے؟ شکریہ چودھری صاحب۔ دیکھیں، ہم بدقسمتی سے اس ملک کے جتنے ہمارے ادارے ہیں جو کہ عوام کو سروسز دے رہے ہیں، وہ جس طرح نیگلیکٹ ہوئے ہیں اور جس طرح ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بالکل نہیں ہے۔ آپ ہاسپیٹل دیکھ لیں، آپ کوئی بھی ایسا ادارہ جو سروسز دیتا ہے جہاں عام آدمی کا پالا پڑتا ہے، ان کے حالات دیکھ لیں، وہاں لوگوں کا رویہ دیکھ لیں اور عوام کی تذلیل دیکھ لیں۔ پیمس ہسپتال ہمارے پڑوس میں ہے، بچپن سے ہی ہمیں اس کے ساتھ واسطہ پڑتا رہتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ایک اس کا بجٹ ہے اور جس طرح کی وہاں سروسز ہونی چاہیے، اس کا وہ 10% بھی ڈیلیور نہیں کر رہے تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انتہائی نگہداشت کا وارڈ جو کہ نیو بورن بیبیز کے لیے ہوتا ہے، دنیا جہان میں سب سے جو زیادہ انسینٹیو کیئر کی جاتی ہے، انتہائی نگہداشت کی جاتی ہے، وہ ان بیبیز کی جاتی ہے۔ لیکن ہم حالات کی ستم ظریفی دیکھیں،
ان لوگوں کا جہاں وہاں وہ جو بھی اتھارٹیز تھی یا ذمہ دار لوگ تھے کہ وارڈ کو باہر سے تالا لگا ہوا تھا، کوئی سٹاف کا ممبر، کوئی ڈاکٹر، کوئی جو دائیز وغیرہ ہوتی ہے وہاں کوئی بھی اویلیبل نہیں تھا. ان کی جو پیرنٹس تھے یا ان کے والدہ تھیں وہ ساتھ والے کمرے میں تھیں. اور اتنی سنگ دلی کے ساتھ پھر جو رویہ آیا ہے گورنمنٹ کا، جس میں منسٹر فار اسٹیٹ طلال چودھری صاحب کا جو فیس ایکسپریشن تھے، جو ان کے ورڈز تھے، اور سب سے بڑی جو دکھ کی بات ہے ہمارے لیے بلکہ بیزتی کی بات ہے، ہمارے منہ پہ تھپڑ مار کے گیا وہ ہیلتھ منسٹر. اس کا جو ایٹیچیوڈ تھا، اس کا جو رویہ تھا، اس کے جو الفاظ تھے، کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ یہ ایک ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں 14 بچے اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں اور ان کا بچوں کا کوئی قصور نہیں، ان کے پیرنٹس کا کوئی قصور نہیں. 100% قصور ان لوگوں کا ہے جو اس کے ذمہ دار تھے. اور جس طرح کی اس نے وہاں باتیں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہاں کسی ایلیٹ کلاس کے کوئی جو حکمران تک ہے ان کے یا اعلیٰ بیوروکریٹس کے بچے ہوتے تو شاید یہاں آپ کو اس طرح کے حالات نہ دیکھتے. پچھلے 5 سال کا آپ ریکارڈ دیکھیں، اگر اتنا بڑا اسپتال ہے اسلام آباد، راولپنڈی، سراؤنڈنگ ہمارا اٹک، جہلم، چکوال، آزاد کشمیر، کے کے لوگ یہاں آتے ہیں. آج تک کوئی صاحب یہ جو بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں جو کروڑوں روپے لیتے ہیں، یہ جو ڈاکٹرز وہاں ہیں، انہوں نے آج تک اس اسپتال سے کوئی علاج نہیں کرایا، کیونکہ انہوں نے اسپتال کی حالت وہ کر دی ہے کہ صرف یہ اپنی فیسلٹیز اپنے جو ان کے پلس وہ ہیں تنخواہیں چنا ان کو لینے کے لیے بیٹھتے ہیں. عام آدمی کا یہاں کوئی پرسان بالکل ٹھیک ہے عباسی صاحب. یقین کریں کہ وہاں عباسی یقین صاحب کریں کہ وہاں جی یہ 1985 میں یہ بنا تھا پیمز اور 4 لاکھ آبادی تھی. اب 50 لاکھ سے آبادی کراس کر گئی ہے. کے پی، گلگت بلتستان اور کشمیر تک لوگ یہاں پہ آتے ہیں. آپ کی گورنمنٹ بھی رہی 3 سال، 3.5 سال. خیال تو آپ کو بھی نہیں آیا کہ اسلام آباد کو آپ ہی اپ گریڈ کر دیتے؟ 85 میں 2 ہاسپٹل اگر بن گئے تھے، جیسے لاہور میں جب لاہور کا یہ 2-3 ہاسپٹل بنے تھے جناح سروسز، اس وقت 50 لاکھ آبادی تھی، آج 3 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے. تو یہ ساری گورنمنٹس کا رجحان تو ایک جیسا ہی ہے. جو گورنمنٹ موجود ہے اس کو تنقید ہم کر رہے ہیں، لیکن جو سابق گورنمنٹس ہیں 85 سے لے کے اب تک خیال تو کسی نے نہیں کیا. نہیں چودھری صاحب، بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. نو ڈاؤٹ کہ عام لوگ جو ہے نا، جن کو ہم بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، جن کو ہم کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، انکلوڈنگ جو ہمارا دور حکومت ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. ایک ہاسپیٹل ہے وہاں کوئی خوشی سے نہیں جاتا، ہر بندہ وہاں دکھ درد یا بیماری کی وجہ سے جاتا ہے. یا جتنے ایک وہاں ہیں کم از کم ان کی حفاظت، ان کا علاج معالجہ، ان کی ٹریٹمنٹ، ان کے ساتھ رویہ وہ تو ان کے ہاتھ میں ہے نا. اگر کیپیسٹی نہیں ہے تو آپ وہاں دیکھ لیں، آپ کو 3 مہینے کی انجیوگرافی کی 3 مہینے کی 4 مہینے کی ڈیٹ ملتی ہے، آپریشن کی 6 مہینے کی ڈیٹ ملتی ہے. وہ تو اتنے ہی لوگوں کو وہاں ایڈمٹ کرتے ہیں جتنی ان کے پاس گنجائش ہوتی ہے. یہ ان کی پرائم رسپانسبلٹی ہے. جو بندہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا، جو پیشنٹ ہاسپٹل میں آ گیا، وہ وہاں کی جو انتظامیہ ہے پیمز کی یا ان کے ڈاکٹرز ہیں، ان کی پرائم رسپانسبلٹی ہے ٹو لک آفٹر دیم، ٹو اسکور دیم، اور ان کو جو سہولیات وہاں ہیں وہ دیں. لیکن ہاسپٹل کے آپ خدا جانتا ہے، میں دل سے کہہ رہا ہوں، ہمارے دور میں کوئی آئیڈیل پوزیشن نہیں تھی، نہ کوئی زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کی. بالکل ٹھیک ہے، عام لوگ ہیں بالکل ٹھیک ہے. آپ کا یہ جو اعتراف ہے، یہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. ہم سب کو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، کیونکہ غلطی کے اعتراف سے ہی آگے بہتری کا سفر شروع ہوتا ہے. میاں غلام مصطفیٰ صاحب، نون لیگ سے آپ کا تعلق ہے، کمیٹی بن گئی، کمیٹی کے اوپر ایک اور کمیٹی بنے گی، یہ حادثہ صرف نظر ہوگا، پھر ایک نیا حادثہ اس کی جگہ لے لے گا، پہلا حادثہ اپنی جگہ موجود رہے گا. یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ کیپٹل کے اندر نہ وہاں پہ کوئی آپ خود کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں. یہ کہاں پہ ایس او پیز بنتے ہیں جو سی ڈی اے کے لوگ کروڑوں روپے رشوت لیتے ہیں تو اپنی ایک سرکاری بلڈنگ کو ایس او پیز کے مطابق نہ بنا سکے نہ چلا سکے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں افسوس کا اظہار کہوں گا کہ واقعی یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، اور جو شہداء بچے، نہ ان کا قصور تھا نہ ان کے والدین کا قصور تھا.
یہ حادثہ ہم شاید صدیوں نہ بلا قصور سکیں. تو تھا، غریب تھے بیچارے، نہیں لیکن لنڈن بیچارے نہیں جا سکتے تھے، کہیں وی آئی پی جگہ نہیں جا سکتے تھے پرائیویٹ، وہ سرکاری ہاسپٹل میں. قصور اس سے بڑا قصور کیا ہے کہ وہ غریب لوگ ہیں. ساری دنیا تو دیکھیں لندن اور امریکہ نہیں جاتی نا، یعنی پوری دنیا میں ہاسپٹل سرکاری ہوتے ہیں اور وہاں پہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ جب سے بنا یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل تھا. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ واقعی ہی ایک کرمنل نیگلیجنسی ہے، اور یہ ہمارے پچھلے 40-50 سالہ جو غلطیاں اور ان کا کمپاؤنڈ افیکٹ ہے. اور بالکل یعنی جب یہ بلڈنگز بنتی ہیں تو ان کی بیک سائڈ پہ پوری دنیا میں ایگزٹ، فائر ایگزٹ خاص کر بنائے جاتے ہیں، سیڑھیاں لگائی جاتی ہیں. لیکن یہ واقعہ ہوا ہے اور اس میں پرائم منسٹر صاحب نے فوری طور پہ ایکشن لیا ہے اور ایک کمیٹی بنائی ہے، یعنی شاہد خان صاحب وزیر سیکٹری داخلہ رہے ہیں، اور ان کی سربراہی میں نبیل اوان صاحب بڑے سینئر بیوروکریٹ ہیں، اور میجر جنرل صاحب بھی اس میں شامل ہیں ایک ریٹائرڈ. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 48 گھنٹوں میں یہ جن لوگوں کی رسپانسبلٹی تھی ان کے خلاف ضرور ایک کیس بنے گا اور یہ پریسیڈنٹ ایک بنے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ آنے والے ٹائم میں ایسا کوئی واقعہ نہ پیش آئے. اکرم چوش صاحب، قصور تو ہے ان بیچاروں کا جو غریب تھے، جو بڑے ہاسپٹلز پہ باہر کے ملکوں میں علاج افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اور وہ بیچارے بے بس تھے، غریب تھے. تو اس سے بڑا قصور کیا ہو سکتا ہے کہ کسی نے اب تک نہیں پوچھا منسٹر صاحب کو کہ یہ لاسٹ ٹائم اس بچوں کا جو وارڈ تھا اس کی انسپیکشن کب ہوئی، وہاں پہ اگر کوئی اے سی کا سسٹم تھا اس کی کب ہوئی، وہاں پہ کون کون سے میئرز لیے گئے. بہت سارے سوال ہیں لیکن ابھی تک وہ سارے سوال دبے ہوئے ہیں. اب کمیٹی کی نظر ساری چیزیں ہو گئی ہیں. اکرم چوش صاحب، کیا رزلٹ نکلے گا؟ ذوالفقار راز صاحب، ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا کہ ایک ایسے موضوع پہ گفتگو کی جا سکے جہاں لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ جب اس ملک میں اس طرح کے سانحات ہوتے ہیں، کیا یہ کمیٹیوں کی نظر ہونے چاہیے؟ کیا یہ چند ٹاک شوز کی آواز یا سب ٹی وی کی ہیڈ لائن بننا چاہیے؟ اس سے پہلے واقعات سے کیا ہم نے کوئی سبق سیکھا ہے؟ مصطفیٰ کمال نے کیا کراچی میں جو سانحہ فائرنگ کا ہوا تھا پرویز مشرف کے دور میں، 12 مئی کو اس میں انہوں نے کوئی ذمہ داری قبول کی تھی؟ بلدیہ، کیا اس کے علاوہ سندھ میں یا کراچی میں خاص طور پہ یا لاہور میں آگ لگنے کے جتنے واقعات ہوتے ہیں، بڑے بڑے دفاتروں میں آگ لگ جاتی ہے، جل جاتے ہیں، کیا قوم اپنے حکمرانوں کا احتساب کرتی ہے؟ ٹھیک ہے حکمران غلط ہیں، ٹھیک نہیں ہیں، تو ہم بھی تو بار بار انہی حکمرانوں کو چوز کرتے ہیں. بنیادی طور پہ ہم ہی غلط ہیں. جب قوم ہی غلط ہوتی ہے، قوم ہی غلط فیصلوں کو قبول کر لیتی ہے یا غلط فیصلوں پر خاموشی اختیار کر لیتی ہے، یہ خاموشی بھی کرائم ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان بچوں کے لواحقین کے ساتھ سمپتی کے لیے یہ سیاسی اکابرین فوٹو سیشن کے علاوہ کسی نے کیا کیا؟ اس کے علاوہ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا ہم نے کوشش کی کہ جو 1 سال پہلے قائمہ کمیٹی نے پرائم منسٹر کو ایک رپورٹ بھیجی تھی کہ اسلام آباد کے ہسپتالوں کی صورتحال بہت نازک ہے اور یہاں پر فوری طور پہ ABCD اقدامات کی ضرورت ہے، ان پر کیوں غور نہیں کیا گیا؟ اگر ان پر غور نہیں کیا گیا، ان پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، تو کیا یہ کرائم اس سیکرٹری کا ہے جس کو آپ نے معطل کر دیا یا ہٹا دیا؟ یہ ہمیں اپنے سسٹم کی پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. چوش صاحب، وہ سیکٹری تو بیچارہ بیٹھا ہوا تھا کہیں بڑی دور اپنے دفتر میں. جو ڈین ہے وہاں پہ ڈاکٹر رضوان، جو PMDC سارے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کا بھی ہیڈ ہے اور اس کا ڈین بھی ہے، وہ اتنا تگڑا ہے کہ اس کو ہٹانے کا تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی سوچ بھی نہیں رہا، نہ اس سے کوئی جواب لے رہا ہے. وہ چرچل نے کہا تھا کہ جب تک ملک میں انصاف ملتا رہے گا مجھے کوئی خوف نہیں ہے، میری قوم کھڑی رہے گی. تو میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. افسوس کے جعلی الفاظ ادا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہم ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے، کوئی آواز بلند نہیں کر سکتے، ہم سزا نہیں دے سکتے مجرموں کو،
اور ہم اس سزا کو عبرتناک نہیں بنا سکتے. ہم قاتلوں کو کھلی چھٹی دے سکتے ہیں, تو پھر ہم کون سا افسوس یہاں پہ آ کے بالکل اکرم چوہدری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ شام غریباں کئی دفعہ ہم نے پڑھی, کئی دفعہ اس کا حصہ بنے, کئی دفعہ ہم نے رونا رویا, کئی دفعہ یہ ساری باتیں کی, کمیٹی کے اوپر کمیٹی اور پھر کمیٹی, اور اس کے بعد معاملہ ٹھپ. ایک وقت تو ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ ایک منسٹر 55 کمیٹیوں کے سربراہ تھے. وہ کہتا ہے جی میں نے ہر کمیٹی کا کوئی سربراہ بنا دیتے ہیں, میں نے کبھی کمیٹی کا کوئی اجلاس ہی نہیں کر سکا, اتنا ٹائم ہی میرے پاس. بڑی معذرت سے ابھی بھی اسحاق ڈار صاحب کے پاس کو 150 کمیٹی 150 کمیٹی ہوگی, اور اس کے ساتھ پوری دنیا کے معاملات بھی, امریکہ کی صلح بھی کرانی ہے ایران نال, وہ بھی سارے معاملات. میاں غلام مصطفیٰ صاحب اگین اس پہ شارٹ کمنٹ, پھر آگے دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. یہ شہباز شریف صاحب نے مصطفیٰ کمال صاحب کا سنا استعفیٰ انہوں نے آج سے لکھ کے دیا, تو اس کو کہا جی کمیٹی کی رپورٹ آنے دیں, سیکٹری کو ہٹا دیا. جو ڈین وہاں بیٹھا ہوا ہے, 7.5 ارب روپے کا بجٹ تھا, وہاں پہ بچوں کا جو سچویشن وہاں پہ اب کہانیاں سامنے آ رہی ہے وہ اتنی خوفناک ہے کہ کیپٹل کے اندر اگر یہ سچویشن ہے تو باقی پورے پاکستان میں کیا ہوگا. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں سرکار کا کام یا پرائم منسٹر کا کام تو ان کو فنڈز دینا اور اپنی ایک ٹیم بنانا ہے نا. آگے ٹیم کا کام ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے جو ہے نا یوٹیلائز کرے اس فنڈز کو بھی, اور جو ان کی رسپانسبلٹی ہے اس کو ادا کریں. لیکن جب آپ دیکھیں گے کہ لوگ وائٹ کالر جو ہیں وہ اے سی والے کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں, اور جا کے اگر ان کے انڈر جتنے ہاسپٹل ہیں ان سب کو ان کو وزٹ کرنا چاہیے, انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس چیز کی کمی ہے, کیا ایس او پیز ہیں, کیا پروٹوکولز ہیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں نا کہ بچوں کو آپ اندر بند کر دیں اور بہانہ یہ لگائیں کہ جی بچے چوری ہو جاتے ہیں اس لیے جو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی, کنڈی نہیں تالا لگا ہوا تھا, اور ڈاکٹر غائب تھے. پوری دنیا میں یقین کریں فوٹیجز نکالیں آپ, زلزلہ آ جاتا ہے تو نرسیں بچوں کے اوپر لیٹ رہی ہیں, بچوں کو بچا رہی ہیں. پوری دنیا کے اندر کئی ممالک کے اندر ہم نے فوٹیجز دیکھی ہیں, پیشنٹ سے پہلے ڈاکٹرز سامنے کھڑے ہوتے ہیں. مسیحائی کا تو مطلب یہ ہے, یہاں پہ ڈاکٹر بھی غائب ہیں, نرسیں بھی غائب ہیں, اور ڈاکٹروں سے بات کر لیں وہ مارنے کو دوڑتے ہیں. جی پرائم منسٹر اس پہ پورا مائکروسکوپک آنکھ سے دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ 48 گھنٹوں کے بعد آپ دیکھیں گے جو کمیٹی کی جو رپورٹ آئے گی اس پہ منوان جو ایکشن ہوگا, اور انشاءاللہ جو رسپانسبل لوگ ہیں ان کے ساتھ سخت سے سخت قانونی کارروائی ہوگی. زبردست. مائکروسکوپی سے نا وہ ڈی چوک نظر آتا ہے. ڈی چوک کل دیکھ رہے ہیں چونکہ بس اوتے رونق لگنا. ڈی چوک سے آگے کچھ. عباسی صاحب قبلہ پرائم منسٹر بدل گیا آزاد کشمیر میں, اور ووٹ کو عزت دو اس کا نعرہ بھی کہیں دفن ہو گیا, اور ایک ایسے شخص کو پرائم منسٹر نامزد کر دیا گیا جو ہارا ہوا ہے, اور اس کو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ لا کے اور اس کو بنا دیا گیا, اس کو نامزد کر دیا گیا. یہ پورا سوشل میڈیا پہ تنقید ہو رہی ہے. برسٹر افتخار گیلانی الیکشن ہار گئے, اور جو جیتے ہوئے لوگ موجود ہیں, نون لیگ نے اتنا زبردست کمپین چلائی, وہاں مریم صاحبہ گئی, وہاں نواز شریف صاحب گئے, وہاں پہ رانا ثناءاللہ گئے, اتنے بڑے بڑے جلسے, نعرے, لڑائیاں, ہر چیز. تو اینڈ پہ کیا ہوا کہ وہ سارے پارٹی کے لوگ ڈی مورلائز ہیں کہ بھائی جان نا کتوں آ گیا ہے, یہ صاحب کتوں نکل آئے ہیں, یہ کی ہو رہا ہے. ذوالفقار صاحب, اس سے بڑا عوام کے منہ پہ تھپڑ کوئی نہیں ہو سکتا, اس سے بڑی جمہوریت کو گالی کوئی نہیں دی جا سکتی ہے کہ ایسا شخص جو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اس حلقے سے آ رہا, اور بدقسمتی ہے, خود قسمتی ہے, میرا آبائی حلقہ بھی میرا وہی ہے جہاں سے ابھی وہ ہارے ہیں سردار. پچھلی دفعہ بھی آ رہا تھا, پچھلی دفعہ خواجہ فاروق نے ہرایا تھا اس 2021 کے الیکشن. تو ایسے شخص کو جب آپ وزیر اعظم اناؤنس کرتے ہیں, ایک تو عوام کا ریجیکٹڈ ہے, دوسرا پھر جمہوری اقتدار, جمہوری روایات, جمہوری رویے, آپ کیا کہیں گے. باصلاحیت آدمی, پڑھا لکھا آدمی ہے یار, برسٹر ہے. نہیں, پڑھے لکھے تو اور بھی بہت ہے کشمیر میں. یہ تو عوام کو ایک میسج دیا گیا ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ تمہارے ووٹ کی حیثیت ہے, نہ تمہاری کوئی حیثیت ہے. تم جس کو ریجیکٹ کرو گے, جس کو مسترد کرو گے, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ, ہم اس کو وزیر اعظم بنائیں گے. ہم مالک ہیں اس ملک کے, ہم بادشاہ ہیں اس ملک کے, ہم کرتا دھرتا انداتا ہے. نہ جمہوریت,
نہ جمہوری رویے اور نہ جمہور کا کوئی نام، اس سے بڑی امریت یا اس سے بڑا وہ کیا کہتے ہیں شہنشاہیت نہیں، یہ میں نام کیا کہاں لفظ سے آیا؟ نام کہاں سے آیا؟ آپ تو کشمیری ہیں، ووٹ ڈالے، آپ وہاں پہ الیکشن کا حصہ رہے، یہ نام کہاں سے آ رہے ہیں؟ لوگ باتیں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو جی، نام تو اب میں کیا کہوں، نون لیگ کی ہماری جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے کہتے ہیں کہ ان کے بڑے یہ فیوریٹ ہے، تو اور کہیں سے بھی شاید سپورٹ ہے، تو نام کی بات یہ ہے کہ who is the deciding authority، فیصلہ کرنے والی اتھارٹی کون ہے؟ وہ ہے میاں نواز شریف صاحب، جو مطلب کہ ان کے قائد ہیں، صدر بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں، یہ صدر شاید شہباز شریف ہے، بیٹا کرتا جاتا نون لیگ کے ہیں جن کا پچھلا 40-45 سال کا پولیٹیکل سفر ہے۔ اچھا، وہ شخص جو 40-45 سال جمہوریت سے وابستہ رہے، جس کا پاپولر نعرہ ہو کہ ووٹ کو عزت دو، اور ایسے شخص کو وہ وزیر اعظم نامزد کر دے جس کو ووٹ نے مسترد کیا، جس کو علاقے نے مسترد کیا، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ، تو پھر ہم کیا کہ یہ اس پاکستان میں اب اور کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے یہ ملک؟ میاں صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سر آپ دیکھیں جو راجہ فاروق حیدر کو چھوڑ کے، مشتاق مناز کو چھوڑ کے، پھر شاہ صاحب غلام قادر شاہ صاحب کو چھوڑ کے، اس سارے نے بیچارے نچکنا بھی سوہاسوں لئیاں سنو، تسی بڑی زیادتی کی تھی، یہ بریسل صاحب کہاں سے نکل آئے ہیں؟ سر دیکھیں، شاہ قادر صاحب اور راجہ فاروق حیدر صاحب پارٹی کے بڑے لائل ساتھی ہیں میاں نواز شریف کے، اور لیڈرشپ جو ہوتی ہے اس نے دور اندیشی سے سوچنا ہوتا ہے اور ان کو آنے والے ٹائم کے حوالے سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ تو بعض کا آپ کو لارجر دین لائف اور اپنا ذاتی انٹرسٹ اور ذاتی مطلب چھوڑ کر ملک کو آگے لے جانے کے لیے کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں، تو یہ بھی ایک ایسا ہی فیصلہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے بہتر رزلٹ نکلیں گے اچھا، بہتر رزلٹ نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اکرم چوئی صاحب، یہ کتنے کو ذوالفقار بہتر راز صاحب، رزلٹ اصل نکلنے میں والے ہیں؟ مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی ہے آپ کن سے کیا سوال کریں۔ فارم 47 کی حکومت سے آپ کہہ رہے ہیں وہ کسی الیکٹڈ آدمی کو وہاں پہ حیران ہوں آپ کی سوچ پہ۔ اکرم چوئی صاحب، بھائی فارم 47 کے یہ لوگ بڑے معصوم سوال ہے۔ اپنے جیسا ہی ایک سوال پیدا کریں گے نا، جیسے وہ خود الیکٹ ہوئے ویسا آدمی انہوں نے الیکٹ کر لیا، نمبر 1۔ نمبر 2، یعنی اپنا ریکارڈ خراب نہیں کر دے۔ نہیں وہ کرنا بھی نہیں چاہیے، دیکھیں جی، ہمیں ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، بالکل ملک بہت آگے چل رہا ہے جی، ملک چل رہا ہے، غریب آدمی ختم ہو رہا ہے، غلطی کا متحمل نہیں ہو سکتا اس وقت، جو مر رہا ہے، غریب آدمی کے گھر روٹی نہیں بن رہی، اس کی 50,000 روپیہ تنخواہ ہے، 70,000 روپیہ یہ بجلی کا بل لے رہے ہیں، اس کے پاس گھر میں گیس 3 دفعہ نہیں آتی، بجلی 9 دفعہ نہیں آتی، بل اسے 1 مہینے کا 1 دن میں آ جاتا ہے۔ سر ہم اور بجلی، اس کے بعد بجلی نام بنانے کے بھی اربوں روپے دیتے ہیں۔ پیٹرول ہر روز یہ بڑھاتے ہیں، 150 روپیہ اس پر پروفٹ لیتے ہیں، پتہ نہیں ہزاروں ارب روپیہ کہاں جاتا ہے، چوئی صاحب بجلی اور کہاں پر خرچ ہوتا ہے، کس پر خرچ ہوتا ہے، بجلی نہ آنے کا بل لیتے ہیں اور ادھر بجلی نہ بنانے کے اربوں روپے بھی اور دیتے ہیں۔ اس کا آپ کو پتہ ہے 2060 تک کیپیسٹی بلڈنگ کے دیتے رہیں گے، پیسے دینے ہیں انہوں نے 2060 تک، اور 87% کانٹریکٹ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی حکومتوں نے کیے ہوئے ہیں۔ میں سب یہ جتنے بھی آئی کے میرے پاس ڈیٹا ہے، اور میں تو یہ غریب کھلا آدمی چیلنج کرتا ہوں۔ دوسری بات سن لیں، مجھے یہ بتائیں آپ توقع رکھتے ہیں کہ یہ کہیں پہ کوئی الیکٹڈ پرائم منسٹر بنائیں گے؟ خود الیکٹ ہوں گے تو بنائیں گے نا، اچھا، خود الیکٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں الیکٹڈ گورنمنٹیں بننا شروع ہو جائیں گی، لیکن آج پہلے خود الیکٹ ہو، نہ آج الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، نہ یہ لوگ کسی کو الیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس نظام کو شہباز شریف صاحب تو میرٹ پہ جیتے ہیں۔ 1985 سے، اب مجھے آپ نے 2 منٹ دینے، آپ کی مہربانی ہے۔ 1985 میں جن لوگوں نے غیر جماعتی اسمبلی سے اپنے آپ کو ممبر قومی اسمبلی بنایا، اور آج تک وہ رجیم، یعنی کوئی ناٹ 1 پرسن، میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے نظام کو ان 41 سالوں میں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ آپ 1985 تک کا پاکستان نکال لیں اور 1985 کے بعد کا آج کا پاکستان نکال لیں، یار یہ چند سڑکیں، چند شاہراہیں ہماری شاہراہ کاٹ کے بنائی جا رہی ہیں،
یعنی ہماری زندگیاں چھین کے بنائی جا رہی ہیں. دوسرا بھی آپ بات کر رہے تھے کہ جی سیاسی کارکن، سیاسی ورکر، آپ کو شاید علم ہی نہیں ہے. آپ آج کل میرا پولیٹیشین کو ملتے نہیں ہیں. آج کل دو طرح کے ورکر ملتے ہیں، یا سیاسی ملازمین یا وفادار ملازمین. آج کل سیاسی جماعتوں میں ان دو ورکروں کے علاوہ کوئی تیسرا ورکر نہیں ہے. پارٹیاں بن گئی، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں بن گئی. ویسے پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، کسی ایک سیاسی جماعت کو میں ڈبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ لوگ ان کے علاوہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے کسی پہ. اچھا نہیں، ورکروں پہ نہیں کرتے نا. کسی ورکر کی کوئی اوقات نہیں ہے. فیملی اورینٹڈ یا سیاسی ذاتی ملازم ہونا چاہیے، یا ذاتی وفادار ہونا چاہیے، یا خاندان کا ریپرزینٹیٹیو ہونا چاہیے. یار پرائم منسٹر، چیف منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر، کتنے پورٹ فولیو میں گناؤں آپ کو جو ایک فیملی کے پاس ہے. اس کے بعد آپ کراچی چلے جائیں، سندھ کی حکومت کا آپ حشر دیکھ لیں. یار وہاں کسی کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. زرداری صاحب فیصلے کریں گے، بلاول صاحب کریں گے، فریال تعاقب کریں گی، کسی کی کوئی جرت نہیں. چوری صاحب کہہ رہے اگر ہیں ہم یہ نہیں مانیں گے، 80 سال کے لیڈر سیاسی ورکر یہ ایسے نہیں کر مانیں کے گے، کھڑے ہوتے ہیں، اگر ہمارے سیاسی حکمران یہ بات نہیں مانیں گے تو اس ملک میں کبھی بہتری نہیں ہوگی. اگر ہمیں 85 سے آپ دیکھیں نا، چوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 85 کے بعد ڈکلائن آیا. 85 کے بعد یہ گورنمنٹ کتنی دیر رہی، سسٹم کو ڈی ریل کتنی دفعہ کیا گیا، یہ تمام انہی چیزوں کے نتائج ہیں جو ہم آج چوری صاحب ڈسکس کر رہے ہیں. تو اب ہم ان حالات میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ پھر سسٹم کو ڈی ریل کریں، ایک دفعہ پھر ہم لڑائی کریں، ایک دفعہ پھر ہم لوگوں کو اور آپ گہرائی میں گرا دیں. کرتے. آپ کو تو کوئی وزیر وزور مشین نہیں لگایا گیا. سر میں جب پارٹی کو ضرورت ہوگی، اب ہمارے پاس ایک لمبی لائن تو انشاءاللہ یعنی ہم بھی کھڑے ہیں. ہاں تاڑی ضرورت صاحب ایک منٹ اور دیکھیں، پولیٹیکل ورکر جو ہوتا ہے وہ اپنا کام اپنا فرض ادا کر رہا ہوتا ہے جہاں پہ ہوتا ہے. کہتے ہیں سسٹم ڈی ریل ہوا. پاکستان میں 1958 کا جو مارشل لا لگا وہ بیوروکریسی اور سسٹم کی لڑائی تھی. پولیٹیشین وہاں کہیں انوالو نہیں تھا. اس کے بعد 1967 میں انٹرنل ریزنز کی وجہ سے کنٹینیوٹی یحییٰ خان کی صورت میں ہوئی. پاکستان میں صرف ایک مارشل لا لگا ہے 1977 والا جو ضیاء الحق نے لگایا. باقی تو ٹیک اوور ہی بس ہوا ہے. اور 98 والا بھی گنے نا، دیکھیں اور کتنے سال وہ لوگ رہے، اور آپ سارا ملبہ اٹھا کے صرف سیاستدانوں پہ ڈال دیں تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. سیاستدانوں پہ ملبہ نہیں ڈالتا ہوں، میں سیاستدانوں سے بہتری کی توقع کرتا ہوں. اگر وہ عوام میں سے ہوں، عوام کی نمائندگی کریں، جب آپ سسٹم کو چلنے دیں گے، جب آپ تنیور پورا کرنے دیں گے، ڈیلیور کرنے کا موقع دیں گے تو پھر یہ ہوگا نا. زندگیاں عارف عباسی صاحب، اکرم چوہدری صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ کہتے ہیں نا بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. پولیٹیکل پارٹیاں تو بدقسمتی سے ایسے ہی چل رہی ہیں. اتنے بڑے بڑے تالے لگے ہوئے ہیں ان کے آفیسز کو، کوئی پولیٹیکل کلچر نہیں، کوئی اس طرح کی مومنٹس نہیں. ورکرز واٹس ایپ کے اوپر بس اپنے اپنے چہتے ہیں، وہ گالیاں دینے کے لیے چند لوگ رکھے ہوئے ہیں، اور جو اچھی گالیاں دیتا ہے اس کو ویل ڈن کر دیا جاتا ہے، جو پوری طرح نہیں دیتا اس کو گالیاں بھی پیڈ ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ جی مزہ نہیں آیا. تو یہ کبھی ہوتی تھی سیاست نظریاتی، اب مالیاتی نہیں ہوگی زیادہ. باسی صاحب. ذوالفقار صاحب دیکھیں، میں یہ چودھری صاحب کی باتوں سے بالکل متفق ہوں کہ سیاستدانوں کی کمزوریوں نے ہی غیر جمہوری قوتوں کو یہ حوصلہ دیا ہے کہ وہ آ کے انٹروین کریں، اقتدار پہ قبضہ کریں. اصل مالک پاکستان کے عوام ہیں اور عوام کے نمائندے یہ سیاستدان ہیں. یہ سیاستدان اگر کرپٹ نہ ہوتے، چور نہ ہوتے، کانے نہ ہوتے کسی کے، تو یہ کبھی بھی کسی سرکاری ملازم کی جرت نہیں ہے گریڈ 21 میں کی کہ وہ آ کے اقتدار پہ قبضہ کرے، یا کوئی یہ جو بیوروکریسی شتر بے ماں ہوئی ہے ہماری، جو ہم جس کو یہ کہتے ہیں نوکری شاہی، یہ اتنے طاقتور اسی صورت میں ہوئے ہیں کہ جو اصل مالک ہیں اس ملک کے، جو حکمران عوام بھیجتے ہیں وہ اصل مالک ہوتے ہیں، باقی وہ سارے نوکر ہیں. تو جب اصل مالک چور ہو جائے گا، بے ایمان ہو جائے گا، نااہل ہوگا، وہ اپنے لوگوں کو جوابدہ نہیں محسوس کرے گا، وہ اپنے لوگوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے بجائے اپنے اقتدار کو پروٹیکٹ کرے گا، اپنے مفاد کے لیے کام کرے گا، پالیسی سازی اپنے مفاد، سیاسی مفاد، ذاتی مفاد یا مالیاتی مفاد
یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے بنائے گا. آپ مجھے بتائیں کہ پچھلی 4-5 اسمبلیوں میں 2008 سے لے لیتے پیچھے نہیں جاتے, کون سی ایسی پالیسی, کون سی ایسی قانون سازی, کون سی ایسی امینڈمنٹ ہوئی ہے جو عام آدمی کو مد نظر رکھتی ہوئی ہے. پچھلے 4 سال کو دیکھ لیں, پی ڈی ایم 1, پی ڈی ایم 2, کیئر ٹیکر, چلو کیئر ٹیکر میں اسمبلی نہیں تھی, کوئی ایک دن مہنگائی کے خلاف بحث ہوئی ہو اسمبلی میں, بد امنی کے خلاف ہوئی ہو, ظلم اور ستم کے خلاف, کوئی ایک دن مجھے بتا دیں یہ اسمبلی جس میں ہم اربوں روپے لگاتے ہیں عام آدمی کے لیے, کوئی انہوں نے قانون سازی کی ہو, کوئی انہوں نے بیس کی ہو. اچھا عباسی صاحب, اس میں پی ٹی آئی کو بھی ڈال لیں. پی ٹی آئی نے بھی میری ایک لفظ, یہ عوام کے نمائندے جب اپنا فرض ادا نہیں کر سکتے تو پھر غیر جمہوری قوتیں, دوسری قوتیں آتی ہیں اور ان کو عوام کا احساس نہیں ہوتا کہ عوام کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا. تو اصل غلطی, اصل کمزوری سیاستدانوں کی ہے. یا تو وہ سیاست چھوڑ دیں, عوام کے پاس جانا چھوڑ دیں, یا اپنے اندر جرت ڈالیں اور اپنے مفاد کو بلائے طاق رکھ کے عوام کے لیے سوچیں. جب تک یہ نہیں ہوگا ہم دن بدن زوال کی طرف جائیں گے. عباسی صاحب, بدقسمتی تو یہ ہے کہ اپوزیشن بھی, آج کی اپوزیشن کل کی گورنمنٹ ہوتی ہے, اور اپوزیشن نے بھی, آپ نے نہ پرائیویٹ ممبر ڈے کے اوپر کوئی بل پبلک کے لیے ڈالا, نہ کوئی پبلک کے لیے آپ بھی کوئی بڑی چیز لے کے اسمبلی میں آئے. آپ نے بھی تو پچھلے اتنے سال صرف ایک ہی چیز پہ کہ عمران خان کو رہا کرو, عمران خان کو رہا کرو, اس کے علاوہ تو پبلک کی بات تو آپ نے بھی نہیں کی. عوام کا کوئی جو اپوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے وہ چیزیں بدقسمتی سے آپ نے بھی نہیں کی. ناظرین, یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. طالپور صاحب, تھینک یو ویری مچ جی. ہم بات کر رہے ہیں اوورال گورننس کی بھی, اور پیمز کے اندر جو کچھ ہوا. مصطفیٰ کمال صاحب بڑے غصے میں ہیں, اور استعفے کی بات لوگ کر رہے ہیں تو وہ شاؤٹ کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ کوتاہی کس کی ہے؟ محسن نقوی صاحب کی ہے جو زرداری صاحب کے صاحبزادے ہیں, یا مصطفیٰ کمال کی ہے, یا شہباز شریف صاحب کی ہے, یا پھر جس سیکٹری بیچارے کو تل دیا گیا دفتر بیٹھے ہوئے اس کا ہی قصور تھا؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. ذوالفقار بھائی, بات یہ ہے کہ ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی کہ کم سے کم اور کچھ نہیں تو نون لیگ جو ہے وہ ایک فیئر فری ٹرائل کرے گی. اس میں نہ آپ کو کسی کو سو کرنا ہے, نہ ہی کو کسی کو سزا دینی ہے. آپ کو فری فیئر ٹرائل دینا ہے جس کے تھرو آپ کو یہ پتا چلے کہ اصل غلطی کس کی تھی. اب آپ کے مطابق انہوں نے جو ہے سیکٹری ہیلتھ کو تو تن دیا, اس کے جانے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر آپ کو فیئر اینڈ فری ٹرانسپیرنٹ ٹرائل چاہیے, اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا وہاں پہ پلیئر نہ ہو جو کہ انویسٹیگیشن کو ہارم کر سکے, ٹرن کر سکے, کرف کر سکے, ٹرانسپیرنسی ختم کر سکے. اس حساب سے انہوں نے جب سیکٹری ہیلتھ کو تو ہٹا دیا, پر the main person who was on the seat who owes the responsibility, there are two people. پہلا کون؟ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنس. ٹھیک, اس کو نہیں ہٹایا کیونکہ وہ ہر چیز کے اوپر بیٹھا, وہ بہت تگڑا ہے. وہ میڈیکل کالجز کا بھی ہیڈ ہے, پی ایم ڈی سی وہ چلاتا ہے پورے پاکستان کی میڈیکل ساری ایجوکیشن, بلینز کی گیم ہے, تو اس کو آپ کیسے چھیڑ سکتے ہیں؟ ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو ہٹا دیتے, دوسرا وفاقی وزیر کو کچھ وقت کے لیے اگر آپ ہٹا نہیں سکتے, اگر آپ اتنا آپ کے اوپر ایم کیو ایم کا پریشر ہے, اگر آپ کو اتنا ایم کیو ایم سے گھبراتے ہیں ان 2-4 ووٹوں کے پیچھے, چلیں ہٹاتے نہیں, کم سے کم آپ ایک ٹیمپرری پیریڈ کے لیے 5 دن یا 10 دن جب تک آپ کی انکوائری چل رہی ہے آپ پورٹ فولیو لے لیتے. یار اتنا تو کر سکتے تھے نا. وہ وزیر رہتے, ان کا پورٹ فولیو نہ ہوتا, کم سے کم وہ 14 بچے جن کی جانیں گئیں, میں کہوں گا جو شہید ہوئے ہماری لا غرضی کی وجہ سے, ان کے ماں باپ کم سے کم یہ تو سوچتے کہ جو غلط تھا اس کو سزا تو ملے گی. تو آپ نے تو آ کے ایک بیچارے سیکٹری کو ہٹا دیا, کچھ عرصے میں واپس لگا دو گے. آپ ذرا بیک ٹریک تو کریں نا, تھوڑا پیچھے جائیں. آپ ذرا رپورٹ لیں کہ ہمارے جو وفاقی وزیر صاحب ہیں ہیلتھ کے,
وہ کتنی بار سنیپ چیکنگ کرتے ہیں, کتنی بار چھاپے مارتے ہیں. ان سے پہلے قادر پٹیل تھا, ان سے پہلے دوسرے تھے. قادر تو آئی نو پرسنلی کہ وہ کم سے کم ہفتے میں 2 بار ان سرکاری ہسپتالوں کا راؤنڈ مارتے ہیں, کیونکہ بیسکلی فارغ ہوتا ہے وفاقی وزیر ہیلتھ. اچھا تیمور بھائی, ہیں 2 اسپتال اسلام آباد میں. تیمور بھائی میرا خیال ہے کہ وہ سندھ میں اور اوورال سندھ کی گورننس پہ بھی تو بزی ہے نا کافی, اور مصطفیٰ کمال صاحب صوبے بھی بنا رہے ہیں, کراچی کو لگ کر کے انڈیپینڈنٹ وفاق کے تحت صوبہ بھی بنانا چاہتے ہیں, پاکستان کی گورننس بھی وہ ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو ایک ہسپتال اگر نظر انداز ہو گیا ہے تو ان کو معاف کر دیں یار. بالکل سر, ہمیں معافی دینی پڑے گی. ہم سندھ حکومت پہ تنقید ہو رہی ہے, جو کتنی بھی ہمیں برائیاں ہو, سندھ حکومت میں کوئی خامیاں, بہت خامیاں ہونی میں مان سکتا ہوں, پر جو ہم نے ہیلتھ سسٹم بنایا ہے, جو ہمارے ڈاکٹرز, جو ہمارے ہاسپٹلس چل رہے ہیں, کراچی ہو, حیدرآباد ہو, وہ آؤٹ کلاس چل رہے ہیں. لوگ باہر سے آتے ہیں, ہمارے پاس ہزاروں میں ہسپتال ہیں, ہمارے پاس کوئی ایسی شکایت نہیں ہے. یہاں پر 2 ہسپتال آپ نہیں سنبھال سکے. آپ بات کرتے ہیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی, آپ بات کرتے ہیں صوبے چھوٹے کرنے کی. اسلام آباد سے چھوٹا کوئی ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے آپ کا, آپ اس کو نہیں سنبھال سکتے. ہمیں ایڈمنسٹریشن. اچھا تیمور صاحب آپ کے آنے سے پہلے ہم کشمیر پہ بھی ذرا پہنچ گئے تھے اس ٹاپک کو چینج کر کے. کشمیر میں ایک پرائم منسٹر آئے ہیں جو الیکٹ نہیں ہوئے, ہارے ہوئے ہیں, اور ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ آئے ہیں, بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب. تو یہاں پہ بات ہو رہی تھی, اکرم چوہدری صاحب کہہ رہے تھے کہ جو 47 کی پتہ نہیں وہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے وہ کسی الیکٹڈ کو کیسے لائے گی وغیرہ وغیرہ. تو آپ کی گورنمنٹ ابھی ختم ہوئی ہے, وہاں پہ دھاندلی بھی آپ کہتے ہیں بہت زیادہ ہوئی ہے, تو یہ بیرسٹر صاحب کی نامزدگی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے نون لیگ کے اوپر. ہماری باتیں جو ہم کہتے ہیں یا جو بات چیئرمین بلاول بھٹو کرتے ہیں, ان کو تو انہوں نے آفیشلی ٹپا لگا کے کنفرم کر دیا نا کہ واقعی آپ کی بات صحیح ہے. اور وہ کینڈیڈیٹس وہ آپ کے خیال سے برداشت کریں گے؟ جو کینڈیڈیٹس الیکشنیں جیت کے آئے ہیں, کچھ جیت کے آئے ہیں, کچھ دھاندلی کر کے آئے ہیں, پر کم سے کم الیکٹڈ تو ہے نا. آپ الیکٹڈ کو ہٹا کے سلیکٹڈ کو آگے کریں گے, تو یہ نون لیگ کا مائنڈ سیٹ دکھا رہے ہیں آپ کو. واٹ از دیئر مائنڈ سیٹ؟ دس از دیئر مائنڈ سیٹ. آپ کے سامنے آ گیا. جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں وہ خود کلیئر کر رہے ہیں ان باتوں کی, یہ باتیں صحیح ہیں. تو ووٹ کو عزت مل رہی ہے نا. دیکھیں وہ جو لوگ جیت کے آئے ہیں, تیمور صاحب کتنے پیسے لگا کے آئے ہیں, اکرم چوہدری صاحب, وہ بات تو صحیح ہے کہ 2 گروپ تھے بڑے, فاروق حیدر صاحب کا گروپ تھا. معاف کیجیے گا, آپ کو ڈسٹرب, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. انہوں نے پیسے تو دب کے لگائے ہیں, پیسے کے ساتھ ڈنڈے بھی ہم کو دب کے مار رہے ہیں. ہمارے ایک MLA کو گولی لگی ہے, اور پھر بھی آپ ان بیچاروں کو اتنا ظلم کرنے کے بعد پھر بھی آپ ان کو آگے نہیں لا رہے. چوہدری صاحب بات تو افسوسناک ہے. نہیں, افسوس پیسہ بھی اتنا لگ گیا ہے, واری بھی نہیں ملی, بنے گا کی جو بن رہا ہے یہاں پہ پورے پاکستان میں, جو یہ لوگ بنا رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے, یہ یہاں پہ بھی یہی کچھ بنائیں گے. GB میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. کیا صورتحال ہے پاکستان کے, کیا یعنی دیکھیں پولیٹیشین جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ یہ ذمہ داری نہیں ان کی. یعنی اس سے بڑی کیا بدقسمتی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے بلیم گیم شروع کی ہوئی ہے. جب وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا. او بھائی میرے, اگر تمہیں کام نہیں کرنے دیا گیا, ایک سفید صفحہ پکڑو, اس پہ ریزگنیشن دو. کب تک دیں گے ریزگنیشن؟ آخر کار کہیں رکے گی بات. لیکن جب ہم بغیر تنخواہ کے نوکری کرنے کے لیے تیار ہیں تو کس کو برا لگتا ہے ایسا ملازم؟ جب گریڈ 21, 22, 18, 19, 17, 16 کے افسر کو ہمارا MNA, ہمارا MPA, ہمارا وزیر مشیر سر کہہ کے بلاتا ہے تو انہیں سسٹم کا پتہ ہی نہیں ہے کہ سسٹم کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. وہ بیچارے گھر سے ہوم ورک نہیں کر کے آتے, کسی پولیٹیشین کے پاس ٹریننگ نہیں ہوتی. انہیں قومی اسمبلی کا, جو صوبائی اسمبلی کا ممبر بننے سے پہلے اسمبلی رولز کا پتہ نہیں ہوتا. وہ آ کے ان کو ساروں کو آپ کہہ رہے ہیں یا چند کو؟ بہت ساروں کو پتہ بھی ہے. جو لوگ 2 4 دفعہ یا 3 دفعہ MNA MPA بن گئے, ان کو تو پھر سسٹم ویسے سسٹم سمجھا دیتا ہے. وہ نہیں سمجھتے سسٹم کو, لیکن ان کو سسٹم ہی سمجھا دیتا ہے کہ میں یہ ہوں. تو ادروائز آپ جس طرح کی بریڈ آ رہی ہے, آپ کو افسوس کرنا چاہیے. یعنی ہم سب کو, پاکستانیوں کو من حیث القوم سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح بڑھ رہے ہیں. لوگ ترقی کرتے ہیں, ہمارا پولیٹیشین دن بہ دن اپنا معیار گرا رہا ہے. ان کو کوئی مجبور تو نہیں کر رہا ہے نا.
کہ آپ اپنے پولیٹیکل اچھا، ورکرز کو الیکٹ نہ کروائیں، صاحب اب تو اپنے پولیٹیکل ورکرز کو ٹکٹیں نہ دیں، معیار اپنے پڑھے لکھے نوجوانوں کو آگے آنے کا موقع نہ دیں. انہیں کون روکتا ہے کہ آپ لوکل باڈی میں اپنے ورکرز کی ٹریننگ نہ کریں؟ انہیں کون روکتا ہے کہ ان کو ضلع ناظم، تحصیل ناظم، ڈسٹرکٹ ناظم بنا کے ان کو اگلی ایڈمنسٹریشن کا تجربہ نہ لینے دیں؟ لیجسلیشن اسمبلیوں کے کام یہ لوگ جب تک کر نہیں سکتے تو یہ کیوں آتے ہیں؟ یہ بلدیاتی سسٹم جو ہے وہ ایک نرسری ہے ڈیموکریسی کی. تیمور صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف یہ کہہ رہا تھا، مجھے چودھری صاحب پہ بہت سخت غصہ آ رہا ہے اور میں ان کو کچھ بھی بول سکتا ہوں، پر ان کی باتیں کچھ دل سے بھی لگ رہی ہیں مجھے. کوئی نہیں سر، بھائی جان بول لیں آپ، میں خندہ پیشانی سے قبول کر لوں گا. میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے غصہ ضرور آ رہا ہے، پر آپ کی باتیں دل سے بھی لگ رہی ہیں، تو آپ کی باتوں میں بھی سچائی ہے، ایسے نہیں ہے. بہت سی چیزیں ایسے آپ نے کہی ہیں جو سچ ہیں، بہت سی ایسی چیزیں جو کچھ حقیقت سے دور ہیں. میں 4 بار الیکٹ ہو چکا ہوں نان سٹاپ لگاتار ایم پی اے، اور بالکل میں بھی کسی ٹائم فرسٹ ٹائمر تھا، اور ہم بڑی محنت کرتے تھے، لاز پڑھتے تھے، اسمبلی کے رولز پڑھتے تھے، اور اس کو پڑھ کے کوشش کرتے کہ سینئرز کے ساتھ کمپیٹ کریں. پر آپ کی بات میں مطلب سچائی ضرور ہے اور باتیں آپ کی سچائی. میاں صاحب، میاں غلام مصطفیٰ صاحب، دیکھیں ورکرز کو، اچھے ورکرز کو، پڑھے لکھے لوگوں کو میرٹ کے اوپر، کیا نون لیگ میں کوئی ایک بندہ نہیں ہے کہ جو سینئر پوزیشن پہ آ سکے، پارٹی کے اہم عہدے پہ آ سکے، گورنمنٹ کے کسی اہم امپورٹنٹ چیزوں میں آ سکے؟ یہ کیوں ایک خاندانی قسم کی ساری پارٹیاں بن کے رہ گئی؟ کیا سر بالکل ایسی بات نہیں ہے، بالکل ورکرز کو بھی ٹکٹ دی جاتی ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ، لائق لوگ بھی پارٹی میں ہیں. جتنا سٹاف ہمارے پاس ہے کسی پارٹی کے پاس اتنے نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں جیسے تالپور صاحب فرما رہے ہیں کہ میں 4 دفعہ آیا ہوں، تو 4 دفعہ آنے کے بعد انہوں نے کراچی کو یا سندھ کو کیا ایڈ آن کیا؟ اچھا، یہ جو لوپ ہول ہیں یہ کوئی ایک دن کا تو نتیجہ نہیں ہے نا. تو آج تک آپ دیکھیں جتنا ڈکلائن آیا، پنجاب کو کمپیئر کریں سندھ کے ساتھ، تو پھر آپ دیکھیں کہ سندھ کا انفراسٹرکچر، پنجاب کا انفراسٹرکچر، فنڈ بھی آپ کے پاس زیادہ ہیں، رسپانسبلٹیز بھی زیادہ ہیں، رسپانسبلٹی پے بھی زیادہ کر رہے ہیں. تو آدھا منٹ دیجیے گا، میرے بھائی بات کریں تو آدھا منٹ دیجیے گا. جی نہیں، بات تو وہ کر چکے. تیمور صاحب آپ پہ مسئلہ آ گیا، وہ کہتے ہیں جی سندھ کو پنجاب سے کمپیئر کریں. تو تیمور صاحب 4تھی دفعہ آئے ہیں یا 10ویں دفعہ آئے ہیں، سندھ میں کیا انہوں نے؟ پنجاب نمبر 1 ہے، پنجاب آگے جا رہا ہے. کس چیز میں آگے جا رہا ہے؟ بتائیں جی. میڈیا ٹیم بڑی اچھی ہے، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، انفراسٹرکچر میں، ہر چیز میں آگے جا رہا ہے. میڈیا میں آپ کی ہمیں ہیلپ ہو سکتا ہے، ضرور درکار ہو. آپ ہمیں مہربانی کر کے، جس طرح ہم نے 21 لاکھ گھر بنائے ہیں، 1.1 ملین دے دیے ہیں مفت میں، ان کا 1/4 بنا کے دکھا دیں آپ مجھے. ہم تھر میں کوئلے سے بجلی بنا رہے ہیں، آپ کے پاس بھی کوئلہ ہے، بنا کے دکھائیں، دیں نیشنل گریڈ کو. آپ NICV جیسے ہم نے 10 سینٹرز بنائے ہیں، آپ 2 بنا کے دکھا دیں. ہمارے پاس پوری دنیا میں، ابھی آپ گوگل کریں گے نا، تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ سائبر نائف کے فری علاج کراچی میں آتا ہے. پاکستان نہیں آتا، کراچی آتا ہے، نہ USA آتا ہے، نہ کینیڈا آتا ہے. ہم یہ دیکھیں، ہم ایجوکیشن میں دانش اسکول بنا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، کینسر ہاسپٹل بنا رہے ہیں، ہم دھینانی پروگرام لا رہے ہیں جس میں لوگوں کی بچیوں کی شادیاں کروا رہے ہیں، ہم ہیلتھ میں جو ریولیوشن لا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں انفراسٹرکچر، ہم نے موبائل ہاسپٹل ہمارے پورے پنجاب میں یعنی وہ کام کر رہے ہیں. بلینز آف ڈالرز بنا رہے ہیں. مینگرووز کا ہم نے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پروجیکٹ بنایا، مینگرووز پلانٹ کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کاربن کریڈٹس کے پیسے مل رہے ہیں. آپ کر کے دکھائیں ہمیں. تو آپ کو سلام ہے، آپ کی میڈیا ٹیم کو سلام ہے. آپ نے جس طرح قبضہ کیا ہوا ہے، کاش ہم کر سکتے، اس میں ہم واقعی کمزور ہیں. کاش کبھی ہم بھی آپ کی طرح قبضہ کر کے تو 18-19 سال سے پیپل پارٹی بیٹھی ہے سندھ پہ، اور اس کی آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، آؤٹ پٹ کچھ نہیں. عباسی صاحب، کتنی اچھی بات ہے کہ ہیلتھی کمپٹیشن ہو، صوبوں کا کارکردگی کی بنیاد پہ بلیم گیم نہ ہو. KP بھی کہے کہ جی ہم نے یہ چیزیں کر دی ہیں. کوئی 2-4 دسو نا تسی بھی. نہیں دیکھیں، ان 2 پارٹیوں میں واقعی کمپٹیشن ہے. وہ کمپٹیشن ہے کرپشن کا، بیرون ملک جائیدادیں بنانے کا، بیرون ملک اکاؤنٹ کھولنے کا. وہ آپ نے سرے محل دیکھ رہے ہیں، فیلڈ دیکھ لیں، سوئٹزرلینڈ میں اکاؤنٹ دیکھ لیں. ان کا واقعی کمپٹیشن ہے اس میں. باقی یار کام بتانے کا، چونکہ میں تو پنجاب کی اسمبلی کا ممبر بھی رہا ہوں، پنجاب میں ہی رہتا ہوں، تو ہمارے جو ہاسپٹل ہیں ان کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں. اسکولوں کے ایجوکیشن کے حالات دیکھ لیں، کسانوں کے حالات دیکھ رہے ہیں. یقین کریں
पिछले 4 सालों में, ये मेरे भाई गुलाम मुस्तफा साहब भी शायद मेरी तरह छोटे मोटे किसान हो, जो जुल्म किसानों के साथ हुआ है, जो बैकबोन है पंजाब की, जो रीढ़ की हड्डी है, खुदा की कसम पिछले, मेरी 62 साल उम्र है, 30-40 साल मैंने होश हवास में गुजारे हैं, मतलब हर तरह के मामलात में, इतना जुल्म किसानों के साथ, इतनी बेरहमाना पॉलिसियां, इतना बेरहमाना रवैया किसानों के साथ पंजाब में मैंने नहीं देखा जितना पिछले 3-4 साल में देखा। इन्होंने इस दफा आलू के साथ क्या किया, इस दफा गंदम किसान से नहीं खरीदी, और जब वो सीजन थोड़ा सा खत्म हुआ, पहले इन्होंने एक्सपोर्ट की, फिर इंपोर्ट की, अभी फिर एक्सपोर्ट के चक्कर में। ये किसको खिला पिला रहे हैं? ये कंपटीशन वही है, कमाओ लुटो ते फुटो। ਅਕਰਮ ਚੇਤ ਸਾਹਿਬ पॉजिटिव सेंस में कोई तीन सूबियां ने आ गए तुसी हुण अपना दसो। रिक्वेस्ट करूंगा अपने 40 महीने की भी थोड़ी सी कारकर्दगी बता देना कि 40 महीने में आपने किसानों के साथ क्या किया। आपने हेल्थ में, एजुकेशन में आपने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, आपने 50 लाख घर देने थे, उसमें क्या आप लेके आए? वो कौन सा वादा आपका जो एक भी कोई पूरा हुआ? सैंपल मेजॉरिटी से, दूसरी दफा 2/3 से, और तीसरी दफा 1/4 से, हम मतलब 90% लेके। ठीक है, वाजी साहब आपका पॉइंट आ गया। जुल्फ़िकार राज साहब, मेरा तो प्रॉब्लम ये है कि मैं नहीं क्रिटिसाइज करना चाहता पीपल्स पार्टी को या PMLN को। मेरे लिए तो पूरा पाकिस्तान का हर बच्चा, हर अवाम पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के आम आदमी और मुझे तो इससे ताल्लुक है कि पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर पंजाब 68% बजट इस्तेमाल करता है पाकिस्तान का, इसमें तो कोई शक नहीं है, NFC अवार्ड देख लें, बाकी रिसोर्सेज देख लें, तो उसके बाद ये क्लेम करना कि पंजाब की तरक्की बहुत हो गई है, बाकी सूबों की नहीं हुई। बलूचिस्तान को आप पीनट देते हैं और उसके बाद आप उससे तरक्की मांगते हैं, और क्योंकि आप पॉपुलेशन की बेस के ऊपर उनसे देते हैं, उन्हें आप इलाका तो देते हैं 10,000 किलोमीटर का, और उसके बाद उन्हें कहते हैं रुपये आपके पास 5, ठीक है। यहाँ आपके पास एरिया 8,000 किलोमीटर का, और आप इन्हें कहते हैं कि आप ले लें 80,000 अरब, तो फिर इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये मैं समझता हूँ इस पे डिबेट की ज़रूरत नहीं है, हमें मुल्क के निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम जो हैं वो हक रखते हैं कि उन्हें मेडिकल की फैसिलिटी मिले, उन्हें एजुकेशन की मिले, उन्हें सिक्योरिटी मिले, उन्हें लाइफ सिक्योरिटी हो, और उसके अलावा उनको कोई ज़िंदगी की जो फूड सिक्योरिटी है वो मिलनी चाहिए। मेरा इन सब दोस्तों से ये सवाल है कि क्या हमारे यहाँ कोई ऐसा मैकेनिज़्म है जो ये बता सके कि इस साल कितनी फसल, कौन सी क्रॉप की होनी चाहिए, कौन सी क्रॉप कितनी मतवक्को है, कितने उसके अरेंजमेंट है। किस गवर्नमेंट ने एडवांस तैयारी की है? रिसर्च ही नहीं होती, कोई ये किसान को कोई ये बताने वाला ही नहीं है कि इस साल आलू ना लगाइएगा क्योंकि आलू ज्यादा होगा तो उसकी प्राइस या किसान को नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम एजुकेशन और अवेयरनेस साहब फाइनली कंक्लूड आपसे प्रोग्राम करेंगे जी। बेसिकली सूबे बने ना बने, फलां चीज़, ब्लेम गेम, ये वो सारी चीज़ें अपनी जगह, सवाल तो ये है कि गवर्नेंस बेहतर कैसे हो सकती है। जैसे आपने कुछ प्रोजेक्ट्स गिनवाए, इसमें कोई शक नहीं, हेल्थ में 2-3-4 चीज़ों में, सिंध के अंदर आपने स्टेट ऑफ द आर्ट कुछ अदारे ऐसे बनाए हैं, लेकिन ओवरऑल इसको गवर्नेंस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? देखिए जी, गवर्नेंस आप जब पाकिस्तान में 4 सूबे नहीं संभाल सकते, आप 24 सूबे कहां से संभाल सकेंगे? तो ये तो एक बात आउट ऑफ द पिक्चर है। जहां पर आपकी सूबाई असेंबलियां आपको इजाजत देती हैं, आपको 2/3 मेजॉरिटी मिलती है, पंजाब में मिले, कहीं भी मिले, बिल्कुल बनने चाहिए। अगर सिंध में मिलती है, बिल्कुल बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह, आके बना लें। यहाँ बस 2/3 मेजॉरिटी नहीं है तो ये बातें करना फजूल है। यस, टॉक अबाउट बेटर गवर्नेंस। मेरे भाई ने बात की, वो सबसे करप्ट हमें और नून लीग को कह रहे थे, चले हो सकता है नून लीग में कोई खामी हो या पीपल्स पार्टी में खामी हो, पर जो आपका दौर PTI का गुजरा है उससे वर्स दौर कोई नहीं गुजरा। और जिस तरह से आपने पाकिस्तान दुश्मनी की, पाकिस्तान इकोनॉमिक दुश्मनी की, IMF को कहा कि इनके जो है इनको दिवालिया करें, आपके प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को इमरान खान ने हुक्म दिया कि नहीं ये डेफिसिट में जाने चाहिए, ये दिवालिये होने चाहिए, वो बातें अवाम नहीं भूलेगी। जिस तरह आपने पाकिस्तान पे हमला किया ये कभी अवाम नहीं भूलेगी। और आपकी साफ सुथराई भी हमारे सामने आ गई, आपकी करप्शन भी हमारे सामने आ गई। किसी बहुत ही बड़े ओहदे पे जो आज बैठे हुए हैं उनको भी इसीलिए नाराजगी में लाया गया क्योंकि उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी कहाँ करप्शन पे। तो आपकी चीजें भी हमारे सामने हैं।
हम ये नहीं कहते हम दूध से धुले हुए हैं, पर हमें बेहतरी की तरफ जाना है। आप दूध से धुले हुए भी बिल्कुल भी अब्बासी साहब जवाब आ गया जी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सिंध तो जवाब आ गया, रेडीमेड जवाब फौरी। 10 अप्रैल के जीडीपी की क्या ग्रोथ की क्या रेशो थी, ज़र मुबादला के क्या हालात थे, उस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की क्या हालात थी, पाकिस्तान के जो ये हमारा कंस्ट्रक्शन जो होती है इसकी जो इंडस्ट्री कितनी ग्रोथ कर रही थी, हमारे किसान को हमने किस तरह गन्ने के। अब्बासी साहब ये कैसा मौजू है, इस पे घंटों गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन अब्बासी साहब आज 70-78 साल पाकिस्तान को बने हो गए, लगा के अवाम को लूटना, ये दो पार्टियों के इसमें आज 70-78 साल पाकिस्तान बने को हो गए। बासी साहब, बदकिस्मती ये है कि हम बहस बेसिक्स के ऊपर कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि 2 दिन पहले हम आज़ाद हुए हैं और अभी बेसिक्स तय कर रहे हैं। जो चीज़ 47 और 48 में तय हो चुकी थी, बदकिस्मती से आज भी वो टामक टोइयाँ मार रहे हैं। दायरे का सफ़र है, हम घूम फिर के उसी जगह पे आ जाते हैं और ब्लेम गेम करके हम बस किस्सा ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले से तय हो चुकी हैं। मेरा ख्याल है कि अब विल दिखाने की ज़रूरत है, जिसकी कमी है। आइन भी मौजूद है, कानून भी मौजूद है, अदारे भी मौजूद हैं, लेकिन उसको चलाने वाले लोगों के विल की शायद कमी है। बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ इजाज़त, अगले हफ्ते इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम्स के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त।